اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم 7ویں پارے کے اوپر جو ہے اپنا خلاصہ بیان کریں گے۔ 7ویں پارے کا نام جو ہے وَإِذَا سَمَعُوا ہے، اور اس میں سورہ مائدہ ہے، اور اس کے بعد سورہ انعام کی 110 آیات ہیں۔ سورہ الانعام میں جو ہے ٹوٹل 165 آیات ہیں، جس میں 7ویں سپارے کے اندر 110 آیات شامل ہیں۔ چھٹے پارے کے آخری آیات میں بتایا گیا تھا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں یعنی عیسائی، وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اب آیت نمبر 83 جو کہ 7ویں پارے کی سب سے پہلی آیات ہے، اس پارے کی ابتدا ہی میں ایمان شناس عیسائیوں کے ایک گروہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ کلام اللہ کی تلاوت سن کر حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی 9 ہجری کی بات ہے، اور اس کے درباریوں کے سامنے حضرت جعفر طیار نے سورۃ مریم کی تلاوت کی۔ اس پر نجاشی اور اہل دربار رو پڑے، کیونکہ سورہ مائدہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے۔ جیسے مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد پر بحث ہوتی ہے، اسی طریقے سے مدنی صورتوں پہ شرعی مسائل، شرعی امور کے اوپر بات ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو مسائل اور احکام ذکر کیے گئے ہیں وہ ہم ایک ایک لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 87-88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کو پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی وہ آپ کے لیے حلال ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اب ایسا نہ کریں اہل ایمان کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی اس کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے بھی اجتناب کو تقوی اور کمال کا سبب سمجھا جائے۔ آگے آیت نمبر 89 پہ فرمایا کہ جان بوجھ کر کھائی گئی قسموں پر سخت مواضعہ ہے۔ ایسی قسمیں توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے جائیں۔ پھر آیت نمبر 90 اور 92 میں شیطانی کام کا ذکر کیا گیا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب، جوئے، آستانے اور پانسے کو بدترین شیطانی کام قرار دیا۔ یعنی ان 3 جو نام گنائے ہیں، شراب، جوئے، آستانے اور پانسے یعنی فال نکالنا، یہ سب کو بدترین شیطانی کام قرار دیا گیا۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ یہ 94 سے لے کر 96 کے درمیان آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آگے وصیت کے اوپر بات ہوئی ہے، آیت نمبر 106 اور 107 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے، یعنی اس کو لگے کہ اب جو ہے میرا موت کا وقت آ گیا ہے، کوئی ایسا سانحہ ہو جائے کہ اس کو موت کی آہٹ ہی سنائی دینے لگے، یا کسی اور ہاسپٹلائز ہو گیا، یا کسی معاملے میں بھی اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ بہت قریب ہے میرے موت کا وقت، تو وہ اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ وصیت کر رہا ہو تو تم میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ ہو جائیں۔ یعنی جب وہ وصیت کرنے کے لیے تیار ہو تو 2 آدمی جو ہے وہ عدل کے طور پہ گواہ بنائے جائیں۔ اچھا، جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں، اور سمندر اور دریا کا شکار پھر بھی جائز ہے۔ اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور ارد گرد کعبہ یعنی شہر احرام، حدود حرم کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ یہ کعبے کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی گرد و بیش کے علاقے کو محترم قرار دیا۔ اس کی حرمت اور امن کا اندازہ آپ حضرت محمد عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس قول سے بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ حرم کے حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے بہت سارے جانوروں کو جو ہے حرام قرار دے رکھا تھا۔ ان کے لیے خاص نام رکھے گئے تھے، جیسے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ آیت نمبر 103 میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ مشرکین کا جھوٹ ہے،
ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا۔ حلال و حرام کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس میں اب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ سورہ مائدہ کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو عطا کردہ نعمتیں اور اپنے احسانات گنوائے۔ یہ ٹوٹل 5 احسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گنوائے ہیں، یعنی 110 میں، کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری ان نعمتوں کا جب میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھیں۔ پھر اسی آیت میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکموں سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد، اندھے اور یعنی کوڑ کے جو مریض ہیں اللہ کے حکم سے ان کو اچھا کر دیتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اے مسیح، تو جب بنی اسرائیل کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے واضح اور صریح نشانیاں لے کر پہنچا تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ پھر کھانے کا دسترخوان کے اوپر بات ہوئی کہ جناب یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم پر آسمان سے ایک خواہ نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے یہ دعا کی کہ ہم پر آسمان سے ایک خواہ نازل کر، ایک دسترخوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے۔ اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہو۔ 5واں احسان جو کہ آیت نمبر 116 اور 120 کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ سورہ مائدہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ قیامت کے دن منظر کشی اور اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے تذکرے کے بعد یہاں پر سورہ مائدہ کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر سورہ مائدہ کے بعد جو ہے 7ویں پارے کے دوسرے پاؤ سے سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد پر بات ہوتی ہے، 3 عقائد پر، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ اسی طریقے سے مدنی صورتوں میں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ اس میں شرعی اصولوں پہ بات ہوتی ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے مدینہ میں ایک ریاست بننے جا رہی ہے، تو عقائد تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مکی صورتوں میں مسلمانوں کو دے دیے، اہل ایمان کو دے دیے۔ اب کیونکہ وہ ایک ریاست بنانے جا رہے ہیں مدینہ کے اندر، تو اب شرعی اصول جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مدنی صورتوں میں جو ہے نا نازل فرمائے۔ آیت نمبر 1 میں ہے کہ سب تعریف خالق کائنات کے لیے ہیں جس نے زمین اور آسمان، روشنیاں اور تاریکی پیدا کی۔ پھر فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں سب کچھ اللہ ہی کا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے، وہ خالق ہے جو روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں۔ آپ اس صورت کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو وقفے سے ایسی آیات ملیں گی جن میں زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کی موجود ہونے اور بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر و باطن کا عالم ہونے کا یوں ذکر کیا گیا ہے کہ گویا ان دعووں کو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ دعوے ایسے ہرگز نہیں کہ ان کا ثبوت کے لیے دلائل دیے جائیں۔ یعنی جب صاحب نظر انسان کائنات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی عظمت و کبریائی اور غلبے و قدرت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا۔ پھر آگے فرمایا کہ اور وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ رسولوں کو جھٹلانے سے متعلق یہ آیت نمبر 33 اور 36 پہ ہے کہ اے محمد، پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں،
مگر اس تکذیب اور ان اذیتوں پر انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ اللہ کی مدد آن پہنچی۔ پھر فرمایا کہ مصیبت میں اللہ کو پکارنا، کہ اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 46-49 کے درمیان اللہ کی حاکمیت سے ریلیٹڈ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی و سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے پورے عالم میں جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے۔ پھر وہی کی پیروی سے ریلیٹڈ آیت نمبر 50 میں ذکر ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، یعنی آپ کہہ دیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ بات کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، نہ غیب کا علم ہے، نہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر خوشنودی رب کی طالب کے اوپر بات آتی ہے کہ آیت نمبر 51-52 میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، خواہ وہ ان کا مقام کتنا ہی ادنا یا خستہ حال ہو۔ پھر اللہ کے علم کی وسعت بیان کی گئی آیت نمبر 59 سے 65 کے درمیان کہ اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، خشکی اور سمندر کی ہر چیز سے واقف ہے، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا 74 اور 79 کے درمیان، کہ پھر اس کے بعد اللہ نے جب یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ایسا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تقریباً 2100 قبل مکسی جو ہیں وہ ان کا دور رہا ہے، کہ آپ نے اعلان کیا کہ اے برادران قوم، میں نے یکسو ہو کر اپنے رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اچھا، اس آیت سے ریلیٹڈ تھوڑا سا میں آپ کو پس منظر بتاتا ہوں اس کا، کہ انہوں نے جب سورج کو دیکھا کہ یہ شاید خدا ہو مگر وہ ڈوب جاتا ہے، چاند کو دیکھا کہ شاید یہ خدا ہو مگر وہ تو گھٹتا اور چڑھتا رہتا ہے، ستاروں کو دیکھا کہ شاید یہ خدا ہو مگر وہ غائب بھی ہو جاتا ہے اور پھر ظاہر بھی ہو جاتا ہے، تو پھر تمام خداؤں کو پرکھتے ہوئے جو دنیا میں اس دور کے لوگوں نے اسے خدا بنا تھا، ان سب کو پرکھتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ کو معبود تسلیم کر لیا، اور انہی کی کبریائی کو جو ہے اپنی اس آیت میں جو ہے نا وہ شامل کیا گیا ہے، اور اس بات کا اقرار کیا انہوں نے۔ اعلان کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے والد ہی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہی دعوت دوسرے انبیاء نے بھی اپنے زمانے میں دی۔ سورہ انعام میں ان انبیاءوں میں سے 18 کے نام مذکور ہیں، یعنی یہ ہیں ہدایت یافتہ لوگ۔ اس میں فرمایا گیا ہے آیت نمبر 84 سے 89 میں کہ پھر اللہ نے اپنے نیک اور ہدایت یافتہ بندوں کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، لوط، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، الیاس، عیسیٰ، اسماعیل، یسی، یونس اور لوط کو راستہ دکھایا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پر تم بھی چلو۔ پھر آخر میں اللہ کی نعمتیں اس پارے میں جو ہے پارے کے آخر میں اللہ کی نعمتوں کے ذکر ہے کہ دن و رات، زمین و آسمان، شمس و قمر، نباتات، پھل و اناج، ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، اس کی بندگی کرو، وہ ہر چیز کا کفیل ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ انسان جب نظر اٹھاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اور مومن بھی نظر ڈالتا ہے، لیکن دونوں کی نظر ڈالنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتا ہے تو اس پوری کائنات مادی اسباب میں جکڑی ہوتی ہے، لیکن جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر مرحلے میں قدرت کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ جب وہ پھل کو دیکھتا ہے کہ رنگ اور خوشبو اور چھوٹا اور بڑا، میٹھا ہونے کے اعتبار سے کیسی ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں کوئی پھل کڑوا اور نمکین ہوتا ہے اور کوئی
کھٹا یا پھیکا ہوتا ہے، لیکن جوں جوں وہ پکتا ہے اس میں مٹھاس اور لذت آتی رہتی ہے. جبکہ ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ. اس لیے یہاں زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں کا اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی. سب سے آخر میں جھوٹے معبودوں کو گالیاں نہ دو کے بارے میں بتایا گیا آیت نمبر 108 میں کہ پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارتے ہیں ان جھوٹے معبودوں کو گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر تمہارے سچے اللہ کو بھی گالیاں دینے لگیں. تو یہاں پر جو ہے یہ پارہ نمبر 7 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے اوپر جائیں گے جو کہ پارہ نمبر 8 پہ ہوگی، اور اس پر ہم خلاصہ بیان کریں گے. آپ کو یہ ویڈیو اور یہ جو وائس جو ہے پسند آئی ہو تو بالکل اس کو جو ہے لائک کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.